بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات. سابقہ آیت میں جن لوگوں نے مسخرہ سپن کیا تھا یا کرتے ہیں، دوزخ کی جو کیفیت بتائی گئی تھی، دوزخ پہ معمور اہم اور بڑے 19 فرشتوں کے مقرر کیے جانے کا جو تذکرہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ اور یقین کی پختگی پیدا ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسی ذکر سے کافروں کا انکار بڑھ گیا، آخرت کا اقرار نہ کرنے والے کا انکار بڑھتا ہے، اور شک و شبے میں رہنے والے لوگوں کے نفاق میں تردد اور پس و پیش ہونے والی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جو معمولی سمجھ کر اس قسم کا انداز اختیار کیا انکار کا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت ہم ذکر کرتے ہیں، کلا، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں تمہیں چاند کی قسم کھا کر، رات کی قسم کھا کر جب وہ ڈھل جاتی ہے ختم ہوتی ہے، صبح کی قسم کھا کر بتاتے ہیں جب وہ روشن ہوتی ہے۔ چاند کو انسان دیکھتا ہے، دھیرے دھیرے نکلتا ہے، عروج پر جاتا ہے، گھٹنے لگتا ہے، ایک دن غائب ہو جاتا ہے۔ انسان کے مشاہدے میں ایک کیفیت ہے، جب غائب ہوتا ہے تو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح یہ ذکر کرنا ہے کہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، مختلف رد و بدل تبدیلیوں کے ساتھ دنیا گھٹتے جائے گی، ایک دن اس طرح ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ جس طرح انسانوں تم چاند کو دیکھتے ہو کہ ہر مہینے کی آخر راتوں میں 28 اور 29ویں شب کو پوری طرح دکھائی نہیں دیتا، ڈھونڈو تو نہیں دکھتا تمہیں۔ اسی طرح رات کو جو آئی، بڑی، پھر گھٹی، پھر ختم ہو گئی، تو اس طرح ہر چیز جو ختم ہوگی، اس طرح صبح اس کے پاس ظاہر ہو گئی، روشن ہو گئی، اسی طرح تمام کے تمام کو ایک دم ظاہر کر دیا جائے گا، قیامت کے دن اٹھا دیا جائے گا۔ تو جب معلوم ہوگا تمہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو سب کو حاضر کیا جائے گا، انہا لإحدی الکبر، کبر کبیر، وہ جس دوزخ کا تذکرہ کیا گیا، کیا جا رہا ہے تمہیں، یہ اپنے علم اور یقین میں رکھو، یہ بہت بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت والی چیز ہے۔ تم جو ہلکا لے رہے ہو، معمولی سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے ہولناکیوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے، اس کی کیفیات کی وجہ سے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، مومن ہو کہ غیر مومن، سب کو بتاتے ہیں بہت بڑی ہیبت والی چیز ہے۔ لہذا سب سے زیادہ ہیبت اور خوفناک چیز ہے، اور جس کا ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، تو اس خوف کو پیدا کر کر اس بنانے والے کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف چلے۔ اسی لیے نذیر للبشر، اس تذکرہ جو دوزخ کا ہے، ایک انسان کو ڈرانے، خوف پیدا کرنے کے لیے ہی ہے، اور حقیقت میں خوف والی چیز ہے۔ اب مرضی تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے،
جائے دوزخ میں، یا جس کو چاہے دوزخ سے پیچھے ہٹے۔ دونوں طریقے بتا دیے کہ غلط طریقے کرنے پر آگے بڑھو گے، اچھے طریقے کرنے پر پیچھے ہٹو۔ یہ صرف ترجمے سے، تھوڑی سی وضاحت سے باتیں پوری سمجھ میں آنا دشوار لگتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی تفصیل ہوتی ہے جو ہم یہاں تھوڑے تھوڑے وقت میں اس کو بتانا دشوار ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا جو حقیقت ہے، جتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ظاہر ہے انسان فضیلت میں الگ الگ ہے، برائیوں میں الگ الگ ہے، اچھے ہیں برے ہیں، اچھے برے سب چھوڑ کر سارے کے سارے انسان، چاہے ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اتنے حساب سے، اتنے مقامات، اتنی جگہ جنت میں بھی بنایا، دوزخ میں بھی۔ میں اس پہلو کو، حدیث میں تو اتنی وضاحت ہے، ہر آدم کی اولاد کے لیے دوزخ کا حصہ ہے۔ ایک حدیث اس طرح، اس دوزخ کے حصے سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر طریقے راستے بتا دیے گئے، اور مومن کے لیے ایمان پر باقی رہتے ہوئے جتنے تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، ایمان پر باقی رہ کر اس کو جھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوزخ میں جو حصہ اس کا ہے اس حصے سے دستبرداری ہونے لگتی ہے، کفارہ گناہوں کا، خطاؤں کا بننے لگتا ہے، دوزخ کے حصے سے وہ ہٹتے چلتا ہے، جنت کے قریب آگے بڑھتے رہتا ہے۔ اس لیے ایک بیمار کو بیماری کے وقت بھی صاحب شریعت یعنی پیغمبر علیہ السلام جو منشاء خداوندی ہوتا ہے، فرمان خداوندی ہوتا ہے، وہ بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ کسی بیمار کے پاس جاتے ہی عادت ہو، اور مسلمان کے لیے، مسلمان بھائی کی بیماری میں عیادت کو یہ اسلامی حق قرار دیا ہے بحیثیت مسلمان۔ جب حق قرار دیا ہے تو جانا ثواب ہے، جانا عبادت ہے، جانا رسول کا کہاں ماننا ہے، عیادت کر کے آنا، اللہ کے منشے کی تکمیل کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار سے جو کہتے تھے، دعا دیتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، یعنی جو تم پریشانی میں ہو، دکھ اور درد میں ہو، آفت میں ہو، بیماری کی، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، صبر کرو، علاج تو کرنے کا حکم ہے۔ صرف وہ بیماری اگر موت کے لیے، موت کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ کے جو علم میں ہے، تو کسی ڈاکٹر کی بھی دوا کام نہیں آتی، کسی بزرگ کی پھونک جھاڑ بھی کام نہیں آتی۔ ماں باقی چیزوں میں حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے، تم یہ کرتے جاؤ، اللہ نے شفا رکھی ہے، دواؤں میں بھی رکھی ہے، دعاؤں میں بھی رکھی ہے، دعا بھی کرو، دعا بھی کرواؤ، دوا بھی کرو۔ صرف موت کی اگر بیماری ہے تو اس میں کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو اس دعا کے اندر جو مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے
تو اللہ تعالیٰ تم کو اس بیماری کی وجہ سے، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے، یہ تکلیفیں تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تم کو پاک صاف کر دے گا، جنت کے لائق کر دے گا۔ حالانکہ یہی چیزیں غیر مومن کو بھی آتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو انسان ہے، بشر ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان۔ روحانی اعتبار سے، عقید فکر کے اعتبار سے اس نے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے، باقی رکھنے والے، بیماری دینے والے کی طرف حوالے کر دیا۔ اس لیے مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، غیر مومن کے لیے دنیا میں بھی ایک عذاب کی شکل ہے، آخرت میں بھی عذاب کی شکل ہے۔ یہی اسلامی نظریہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی پختگی کی بنیاد پر سچے اور پکے ایمان رکھنے والے نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے، نہ اپنے جان کی پرواہ کیے، نہ مال کی پرواہ کیے۔ جب جب دین کا معاملہ آیا، گردنیں بھی کٹائی، مال بھی پورا کا پورا خرچ۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ تو اس طرح وہ دوزخ سے دور ہوا، جنت کے قریب ہوا۔ اب دوسرے حساب میں یہ بھی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہے، ہر انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے، اگر جنتی ہے، نیک بندہ ہے، تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سب سے پہلے دوزخ بتاتے ہیں۔ یہ بتا کر فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، دوزخ میں تیرا مقام یہ تھا، اب نہیں رہا، یہ مقام تیرا نہیں رہا، اب یہ مقام ہے۔ پھر جنت بتا کر اس کو جنت کی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اسی کا الٹا بھی، برا بندہ ہے تو اس کو سب سے پہلے جنت بتاتے، دیکھ تیرے لیے جنت میں یہ مقام متعین کیا گیا تھا، لیکن تو نے اس کو پایا نہیں، حاصل کیا نہیں، اس کے لیے جو راستہ چلنا تھا چلا نہیں، اب اس مقام سے تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اب تیرا یہ مقام ہے۔ چھوٹی سمجھ سے بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ جنت میں ہر انسان کا مقام ہے، دوزخ میں ہر انسان کا مقام ہے۔ میں تعلیم دیتے ہوئے بچوں کو بتاتا ہوں، ارے بچوں یوں سمجھو، پلاٹ کی شکل سمجھ جاؤ، جنت کے بڑے بڑے پلاٹ ہیں، ہر شخص کا ایک پلاٹ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی رکھا ہے، دوزخ میں بھی رکھا ہے۔ دوزخ کے پلاٹ سے بچو، اس سے حاصل کرو۔ جگہ تو دوسرے دونوں طرف ہے، چھوٹنے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب رہا دوزخ میں جانے کا تذکرہ ہے، ہر 100 میں سے جو تناسب نکالیں گے، ساری دنیا فیصد نکال کر چلتی ہے، حساب کتاب 99% دوزخ میں، 1% جنت میں انسان جائے گا۔ ہر 100 میں سے اللہ تعالیٰ جب دوزخ کو کہے گا، اے دوزخ تو اپنا حصہ لے لے، دوزخ پوچھے گی کیا حساب سے لو، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99 کو لے لے، کو چھوڑ دے جنت کے لیے۔ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، انہی سے نقل در نقل ہو کر ہم تک بات پہنچی ہے، کلام پاک پہنچا ہے، سارے دین کی باتیں پہنچی ہیں۔ لہٰذا ہر زمانے کے مسلمان کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو جان کر اب یہ چیزیں منتقل کرنا ہے اپنی نسل کو، اپنے بعد میں آنے والوں کو۔ اس لیے انفرادی طور پر ہر ایک کو سدھرنا ضروری ہے، اصلاح پسند ہونا ضروری ہے، اسلامی رنگ میں رنگے جانا ضروری ہے، تاکہ ان کی اولاد، تاکہ ان کے متعلق، تاکہ ان کا اپنا حلقہ، اس کا اثر، اس کا مظاہرہ، مشاہدہ وہ کر بھی سکے۔ اور جن کے اندر طاقت، استعداد، صلاحیت ہے، زبان کے ذریعے سے بتانا ہے، عملی طور پر آگے بڑھ کے بتانا ہے۔
ہر انسان پر ذمہ داری ہے. آگے بتانے والی ذمہ داری پورا نہ کر سکتا ہو، اپنے زبان حال سے اپنی حالت بنا کر اپنی عملی زندگی میں نیکی پیدا کر کر مظاہرہ کر کر پیش کرنا ہے. یہ دو کام ہر ایک کے اوپر ہے. اب جب 99 دوزخ میں جا رہے ہیں، اس میں مزید اب سمجھانا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو گویا 99 پلاٹ جو جنت کے تھے وہ خالی پڑ گئے، اس لیے کہ ان کی ادھر مل گیا. اب قرآن جگہ 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 ذکر کرتا ہے جنتیوں کا. جنتیں دیں گے ہم، ایک نہیں، کئی جنتیں اور دینے کی گنجائش ہے. اس لیے کہ دوزخ میں زیادہ بھرے جا رہے ہیں، وہ سارے پلاٹ ادھر خالی بھی ہیں. تمام کو کئی جنتیں دینے کے باوجود بھی، سارے انسانوں کا حساب و کتاب ہو جانے کے باوجود بھی جنت کا بہت بڑا حصہ خالی رہے گا. حدیث شریف میں وضاحت آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک مخلوق پیدا کرے گا، ان کو جنت میں داخل کر کر جنت بھر دے گا. اور یہ سارے غیب والی باتیں جو آخرت میں ہونے والی ہیں. نبی کا معنی ترجمہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ سے لے کر اللہ کے بتانے کے بعد ان چیزوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنے کا نام ہی تو ایمان ہے. اس میں قرآن کی ابتدا خود یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. پورے قرآن کے اندر وہی معنی آئیں گا، وہی مفہوم آئیں گا، وہی چیزیں آئیں گی. تم کو سمجھنا وہی ہے، یقین رکھنا وہی ہے، اسی یقین پر جینا ہے، اسی یقین پر مرنا ہے. وہ غیب والی باتیں ہیں جو انسان جان بھی نہیں سکتا، جو انسان کی سمجھ سے باہر والی بھی باتیں رہیں گی. جب اس یقین کے اوپر باقی رہو گے، پھر آگے بڑھو گے، تو پھر بات سمجھ میں آئے گی سارے کلام پاک کی. پھر اللہ کی حقیقت کا پتہ چلے گا، خوف خداوندی پیدا ہوگی. کئی انداز سے دوزخ کا تذکرہ ہے. تو چنانچہ یہاں بھی کہ جس دوزخ کے بارے میں سننے کے باوجود بھی تم تن آسانی سے کام لیتے ہو، اپنے مزاج میں، خیال میں، فکر میں خوف پیدا نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، ایسا نہیں، بہت بڑی چیز ہے. فیصلے اٹل ہیں. اب کیا چاہتے ہو؟ چاہو کیا دوزخ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو یا جنت پیچھے ہٹ کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بات یاد رکھو، کل نفس بما کسبت رہینا. اپنے عمل کے بل بوتے کا تابع رہے گا ہر انسان. جو کرو گے وہ کرو گے. برے عمل ہے تو برے عمل کے دائرے میں قید اور بند میں رہے گا. تو اچھے عمل کرا تو اچھے اس میں رہے گا. اللہ اصحاب الیمین، لیکن دانے ہاتھ والے یعنی نیک لوگ، ان سارے قید و بند سے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے گا. اس دن یہ کہنا ہے کہ جنتوں میں رہیں گے. یہ جنتوں میں رہیں گے، یہاں تک یہ مضمون ہے. پھر عملی طور پر ایک چیز ہوگی، جنتی تعجب میں پڑھ کر دوزخیوں سے بات چیت کریں گے، ہمیشہ نہیں. آخر تم دوزخ میں جانے کے وجوہات کیا تھے؟ یہ بد عملیوں کی کیفیت جو اسلام نے عمل کرنے کے لیے جو طریقے بتایا اور انسان اعمال کو چھوڑ دیا، یہ اعمال وجہ بنے. اور کیا کیا وجہ بنے؟ ایمان نہ لا کر یہ چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے. اس کی تفصیل کا سلسلہ آگے کیا ہے تو میں مسلسل چل رہا ہوں.